اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے تمام مجلسی رفقا اور شہر نشین بتشریف فرما معزز علماء کرام، جناب محمد علی صاحب صدر لاتور مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب امتیاز جلیل صاحب رکن پارلیمان وہ صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب ورکنگ پریزیڈنٹ مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب سید معین صاحب جنرل سیکرٹری مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، بیڑ کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب شفیق ایڈوکیٹ شفیق صاحب، ادگیرس کے مجلس اتحاد المسلمین کے شہر صدر شیخ عقیل صاحب، میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام جانتے ہیں کہ چند مہینوں میں انشاءاللہ تعالی یا چند مہینے کے بعد پورے مہاراشٹرا میں بلدیہ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم پورے مہاراشٹرا کے ان تمام مقامات پر جانے کی کوشش کریں گے جہاں پر بلدیہ کے انتخابات ہوں گے، اور عوام کے درمیان میں جا کر ہم اپنی بات کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو رکھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ تعالی لاتور میں، ادگیر میں اور ضلع لاتور میں جہاں کہیں بھی بلدیہ کے الیکشن ہوں گے، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ضرور اور انتخابات میں حصہ لیں گے۔ میں آپ سے گزارش بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ تمام کی تائید کی ضرورت ہے، آپ تمام کی سرپرستی کی ضرورت ہے، آپ تمام کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی دعائیں، آپ کا ساتھ، آپ کی سرپرستی مجلس اتحاد المسلمین کو آنے والے بلدیہ انتخابات میں کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا یقیناً اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ نہ صرف لاتور بلکہ لاتور ضلع میں جہاں کہیں بھی مجلس اتحاد المسلمین بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لے گی، وہاں پر ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے ہماری جماعت کے، آپ کی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرے گا، اور ان کو رکن بلدیہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو رکن بلدیہ منعقد کرے گا، منتخب کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ آج ہم وطن کے 75 سال کی آزادی منانے جا رہے ہیں 15 اگست کو، اور میرا ماننا یہ ہے، میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں اگر مسلمانوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ سماجی طور پر، اقتصادی طور پر، تعلیمی طور پر
نوکریوں میں ہم کو ہمارا حصہ نہیں ملا، ہم کو ہمارا حق نہیں دیا گیا، تو میں آپ تمام سے وہی بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب آپ سیاسی طاقت بنیں گے تبھی آپ سے انصاف ہوگا، آپ کے حقوق ملیں گے اور آپ کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، آپ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ صرف نعروں سے یا جذباتی تقاریر سے یا صرف اجتماعات منعقد کرنے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملنے والا ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کو اگر وطن عزیز میں ان کا جائز مقام اگر حاصل کرنا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو اگر اپنے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے اپنی جان اور مال کو قربان کیا، اگر ان کی قربانی کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے مظلوم مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ نہیں مجھے سیکولرزم کے نام پر کسی کو ووٹ دینا ہے یا کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے، تو یاد رکھیے آپ صرف الیکشن کی حد تک سیاسی پارٹیوں کو یاد اور نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز میں مجھے عزت ملے، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈگنیٹی ملے، تو پھر یاد رکھو صرف عزت مجھے ملنا چاہیے، ڈگنیٹی مجھے ملنا چاہیے کہ بولنے سے آپ کو ڈگنیٹی اور عزت نہیں مل جائے گی۔ آپ سیاسی قوت بنو، سیاسی طاقت حاصل کریے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے کیجئے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام مسائل کا حل، اس کا حل کرنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس دن آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا شروع کر دیں گے، آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ آ کر آپ کے درمیان میں پیغام دیتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی طاقت اور قوت نہیں بننا چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ پھر 75 سال میں بھارت کے مسلمانوں سے انصاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا سچر کمیٹی کے فائنڈنگز جھوٹے ہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتاؤ کنڈو کمیٹی کی رپورٹ کیا سچائی پر مبنی ہے یا نہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مہاراشٹرا کے محمود الرحمان کی کمیٹی کیا کہتی ہے مہاراشٹرا کے مسلمانوں کے بارے میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریں گے تب ہم جا کر ان نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کر پائیں گے۔ یہ لڑائی جو آج مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے، یہ لڑائی جو امتیاز جلیل، ڈاکٹر غفار قادری، لاتور کے صدر محمد علی، سید معین، شفیق اور تمام لوگ لڑ رہے ہیں، ہم یہ لڑائی آنے والی نسل کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جو مصائب اور مشکلات کا ہم نے اپنی جوانیوں میں سامنا کیا، یہ جو بچے آج کے ہیں کل وہ اپنی جوانی میں ان تکالیف کو نہ دیکھ سکے۔ یہ لڑائی ان کے آنے والے روشن مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ آپ یقیناً یہاں پر آئے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ آپ ہزاروں کی تعداد میں آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر جب پولنگ کا دن ہوگا اور یہی ہزاروں کا مجمع اس کو اپنے ووٹ میں تبدیل کر دے گا، تب ایک انقلاب برپا ہوگا، اور وہی انقلاب کو ہم کو اور آپ کو برپا کرنا ہے۔ اب آپ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ آپ بھارت میں آپ کسی حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں
تو اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب اور کامران کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے درمیان میں آ کر کوئی مسلمان کہے گا کہ نہیں اویسی کی بات کا بھروسہ مت کرو، ہم سرکار کو تبدیل کریں گے، تو ان سے پوچھو آپ کہ کیسے 2 مرتبہ بی جے پی پورے بھارت میں حکومت بناتی ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار مسلمان ہیں؟ اگر میں یہاں پر سوال کروں آپ تمام سے کہ پچھلے پارلیمنٹ کے الیکشن میں کیا آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا، تو آپ میں سے 10 لوگ بھی ہاتھ میں اٹھا کر کہیں گے کہ ہم نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا۔ ہم نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا، تب بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے آپ بتائیے؟ اس کا ذمہ دار راشٹروادی کانگریس ہے، اس کا ذمہ دار کانگریس ہے، اس کا ذمہ دار وہ تمام سیکولر پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہیں اور الیکشن کے وقت آ کر مسلمانوں سے کہتی ہیں، ڈراتی ہیں اور کہتی ہیں ہم کو ووٹ دو، ہم بی جے پی کو روک پائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا، میری اس بات کو یاد رکھ لو آپ۔ میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اتر پردیش میں 150 تقاریر کیا، ہر تقریر میں یہی بات کہتا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں، تم بی جے پی کی حکومت کو بنانے سے روک نہیں پاؤ گے، تم اکھلیش کو ووٹ دو گے تو تمہارا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ آج اتر پردیش کا مسلمان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اویسی جو کہہ رہا تھا وہ بات سچ نکلی۔ آج اتر پردیش کا مسلمان اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہا ہے۔ آپ اپنے ووٹ سے اپنی طاقت کو اور اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ ایک بچہ بدایون کا، اس کو پولیس پکڑتی ہے، الزام لگاتی ہے کہ اس نے گوشت کو کسی گائے یا کسی بھینس کو کاٹا اور گوشت کے الزام میں، اسمگلنگ کے الزام میں پکڑ کر اس کو اتنا مارتی ہے کہ اس کے جسم کے پچھلے حصے میں راڈ کو اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے، کیا کوئی سماجوادی کا نیتا بولا؟ کیا کوئی بہوجن سماج کا لیڈر بولتا ہے؟ سب خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم بیان دیتے ہیں، میڈیا میں بولتے ہیں، مجلس کے ذمہ دار اس غریب کے گھر کو جاتے ہیں تو وہاں کے مجلس کے ذمہ داروں نے مجھے فون کر کر کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، جس بچے پر یہ ظلم اور بربریت کی گئی اس کا باپ اتنا غریب ہے کہ وہ قبر کھود کر اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے، اپنے گھر کو چلاتا ہے۔ اس پر ظلم ہوا مگر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانپور میں گڑبڑ ہوئی، میڈیا تو ماشاءاللہ ایک طرفہ دکھاتا ہے اپنے پپا موڈی کو ہی صرف۔ میڈیا کے 2 آنکھ ہیں مگر ایک آنکھ اتنی محبت میں ڈوب چکی ہے بی جے پی کے، اور دوسری آنکھ میں موڈی کا موتیا اتر چکا ہے، تو ان کو دکھتا ہی نہیں ہے مگر ہر ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے یہ مسلمان پتھر پھینکا، مسلمان پتھر پھینکا۔ ارے جب پتھر پھینکتا ہے تو 2 طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، ایک طرف سے پتھر نہیں پھینکا جاتا، 2 طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ اور پولیس کا کام یہ ہے کہ جو پتھر پھینکتا اس کو اٹھاؤ آپ، مگر یہاں پر نہیں، یہی لوگ کیے، یہی کیے، یہی پتھر پھینکے، پیٹرول بم بنائے، واٹس ایپ گروپ بنائے۔ یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے، اس کہانی کو بدلو۔ تم 40 سال سے صرف یہی کہانی، نہیں مسلمانی پھینکا، مسلمانی کیا، تو کیا سب کے دوسرے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ مگر آپ دیکھو کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اتر پردیش میں سماجوادی کے نیتاؤں کے، ان کے لیڈر کے منہ میں دہی جم چکی ہے، زبان نہیں کھولتے۔ مدھیہ پردیش میں سیندوا کھرگون میں
گھروں کو توڑ دیا گیا، گھروں کو توڑ دیا گیا بغیر نوٹس دیے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ سیندوا کھرگون کے غریب مسلمانوں نے فون کر کر مجلس کے لوگوں کو کہا کہ کیا کوئی مدد نہیں کرو گے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم نے کوشش کی، جن غریبوں کے گھروں کو بیجا توڑ دیا گیا تھا بی جے پی کی سرکار کی جانب سے، ہم نے ان کو کچھ مالی امداد کرنے کا انتظام کروایا۔ آپ بتائیے کون پھر آواز بنے گا آپ کی؟ سب لوگ آ کر بولیں گے اویسی بھڑکا بھاشن دیتا ہے، اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے۔ رے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ابھی اور کہوں گا، اس میں بتاؤ اس میں کیا سچائی ہے یا جھوٹ ہے، مجھے بتاؤ۔ تم صرف سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ بھارت کا مسلمان ایک سیاسی قوت بن جائے، تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ غریب مسلمان کو انصاف ملے، تم مجھ کو گالیاں اس لیے دیتے ہو تاکہ تم نہیں چاہتے کہ مسلمان پڑھ لکھ کر اس کے منہ میں زبان آ جائے اور وہ اپنے انصاف کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تم میرے جسم پر گولیاں اس لیے چلائی تم نے تاکہ تم نہیں چاہتے کہ میں زندہ رہوں اور غریب اور مظلوموں کی داستان کو، انصاف کو بیان کروں۔ مگر سن لو گولی مارنے والوں، سن لو میرے دشمنوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ گولی چلانے والوں۔ مجھ کو مارنے والوں یاد رکھو، تم کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے ایک دن۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب خبر میں تم اور ہم جائیں گے، جب حشر کا میدان ہوگا تو ہم کیسے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ موت تو سب کو آنے والی ہے، کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا، جو آیا وہ جائے گا، جو دنیا میں آیا وہ جائے گا، مگر کون جائے گا؟ سب کو جب جانا ہے تو جب دنیا میں چند دن کی مہلت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو ہم کو سچائی کو سامنے لانے کا کام کرنا ہے، ہم کو باطل کو شکست دینا ہے، حق کو کامیاب کرنا ہے، ہم کو مظلوموں سے انصاف کرنا ہے، ظالم کے ظلم کو روکنا ہے۔ میں ہرگز اس بات کو نہیں مانتا کہ ظلم کو سہا جائے، ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے، یاد رکھو میری اس بات کو، ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ظلم کو سہو، میں کہوں گا نہیں سہوں گا میں۔ کوئی کہے گا اگر تمہارے کوئی گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، میں کہوں گا نہیں، تم نے اگر تھپڑ مارا تو غفلت سے مارا، دوسرا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو پنجہ پکڑ لوں گا دبا کے، یاد رکھو۔ وہ دن چلے گئے تم ہم کو ڈراتے تھے، وہ دن ختم ہو گئے، اب وہ دن چلے گئے وہ ڈرانے کے، اب ڈرانے والے یاد رکھو، تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میری زندگی کی قیمت اور تمہاری زندگی کی قیمت ایک ہے۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میری جان کی قیمت کی کمی نہیں ہے، میں بھارت کا اول درجے کا شہری تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لوگ پوچھیں گے اویسی تم کیا کہہ رہے ہو؟ مثال دے رہا ہوں، دلی میں فساد ہوا تو ویڈیو آج بھی ہے، وہ بچے کا نام، مرحوم کا نام فیصل یا فضل تھا، 3 بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، دلی کی پولیس ان کو مار رہی ہے اور مار کر زخمی ہے، اور حضرت پولیس دلی کی کہتی ہے کہ پڑھو جن گن من پڑھو، موت قریب ہے اس مسلمان بچے کی۔ وہ جن گن من پڑھ رہا ہے، اس کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے۔ کیا اس بچے کی جان کی قیمت نہیں ہے؟ کیا میں جا کر اس کی ماں سے کہوں کہ تمہارے بیٹے پر ظلم ہوا تم سہ لو؟ وہ کہے گی ظالم ہے تو بولنے والے، میں نے اپنی کوکھ کو اجاڑ دیا، میں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی۔
ہم ان ماؤں کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم اپنے بچوں کو نہیں کونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم ظلم نہیں سہیں گے. اس لیے کہ بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اسی بابا صاحب امبیڈکر نے فنڈامنٹل رائٹ میں لکھا ہے کہ بھارت کے ناگرک کی زندگی، رائٹ ٹو لائف، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. میری زندگی، آپ کی زندگی، سب کی زندگی، چاہے کسی مذہب اور ذات کا ہو، اس کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ میرا فنڈامنٹل رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکو گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی آپ کو اور ہم کو مل کر لڑنا ہے. یہ لڑائی مشکل ضرور ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کا ساتھ ملے گا، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف لاتور میں، نہ صرف مہاراشٹرا میں، بلکہ پورے بھارت میں ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل کی ہماری تقریر ہوتی ہے، ہم مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، تو لوگ بولیں گے کہ پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹی کے مسلمان ایم پی نہیں ہیں. ہے ضرور، مگر جب امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی کی تقریر کی باری آتی ہے تو دوسری پارٹی کے مسلمان آ کر بیٹھ کر بولتے ہیں کب بولو گے، کیا ٹائم پہ شروع ہوگا. اور سب ہم جب بولتے ہیں کہ آپ بولو تو بولے ہماری پارٹی بولنے نہیں دیتی ہم کو، اویسی صاحب ہماری پارٹی ہم کو بولنے نہیں دیتی، اسی لیے ہم بیٹھ کر آپ کی تقریر کو سنتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو لاتور میں آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں. میں بھارت کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیتا بننا ہے، آپ کو قائد بننا ہے، آپ کو قیادت کرنا ہے. اور قیادت کسی گھر کا یا خاندان کا حصہ نہیں رہے گا. اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی قیادت کرے. قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا. وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، کیا آپ مہاراشٹرا کے لیڈر بننے تیار ہیں؟ کیا تم قائد بننے تیار ہو؟ جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا. بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا. میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے، جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے، جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے، جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے، بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کو دبایا جا رہا ہے، جس کو پیسا جا رہا ہے. آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے. اب کوئی بولے گا کہ نہیں کانگریس میں بھی تو ہمارے ہیں نا، راشٹروادی میں بھی تو ہمارے ہیں نا، شیو سینا میں بھی ہے نا. ہے نا سے رہنا بڑا فرق پڑتا ہے. پڑے ہوئے ہیں، ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، مگر جب تم مجلس میں آ کر لیڈر بنو گے، نیتا بنو گے، تو تمہاری آواز کو تمہارا دشمن بھی سنے گا، تمہاری آواز کو ہر کوئی سنے گا. تم کو اللہ رب کریم دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے گا. تم اپنی آواز کو آزادگی کے ساتھ اٹھا پاؤ گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنانا، آپ کو نیتا بنانا، آپ کو ان لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا، تبھی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے اور کرنے کا ان کو حق بھی اور اختیار بھی حاصل ہے، جمہوریت ہے، مگر کیا آپ بتائیے، مجلس پر الزام لگاتے تھے اور لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے، مجلس فرقہ پرست ہے۔ ارے بتاؤ، اگر مجلس فرقہ پرست ہوتی تو اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو اورنگ آباد کی عوام نے اور اللہ کے فضل و کرم سے 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو کیا کانگریس نے ہرایا؟ کیا راشٹروادی نے ہرایا؟ اور اس ہرانے والے کا نام کیا تھا؟ اس ہرانے والے کا نام سید امتیاز جلیل تھا۔ یہی کام ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے حوصلے بلند ہو، اگر آپ خواب دیکھنا جانتے ہیں تو خواب دیکھو لاتور کی جنتا، تم خواب دیکھو اور انشاءاللہ ہم اس خوابوں کو پورا کریں گے مل کر۔ مگر اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے، اگر آپ یہی سمجھیں گے ارے نہیں بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہاں کیا ہوتا، یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب ملے ہوئے ہو سکتے ہیں، اسد الدین اویسی ان لوگوں سے کبھی نہیں ملا، نہ کبھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنایا جائے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے ایک ہی چیز چاہیے کہ میری آنکھ جب بند ہو جائے اللہ کے حکم سے تو میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک بھارت میں سیاسی قوت بن جائے، مسلمان ایک سیاسی طاقت بن جائے۔ تب آپ دیکھیں گے، شاید میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مگر میرے الفاظ کو یاد رکھنا کہ ایک دیوانہ ہمارے درمیان میں آ کر پکارتا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو نیتا بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو لیڈر اور قائد بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ سیاسی قوت سے حل ہوگا۔ آپ جب یاد رکھیں گے کہ ہاں یہ شخص کہتا تھا، ہم کو اس وقت اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں لاتور کے عوام سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دو، آپ ہمارا ساتھ دو نوجوانوں، آپ محمد علی کا ساتھ دو، مجلس کا ساتھ دو، اور آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں اپنے ووٹ سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے جائیں گے، مگر آپ بتائیے جب اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے امتیاز جلیل کو اللہ نے کامیاب کیا تو کیا ہم مہاراشٹر میں ایک اور انقلاب نہیں برپا کر سکتے؟ برابر کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے، بہت سی باتیں کرتے آئے ہیں، ارے ویسا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو لوگ آ کر تم سے کہیں گے سیکولرزم ہے، کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ جو سمویدھان میں سیکولرزم ہے میں اس کو مانتا ہوں، جو سیاسی سیکولرزم ہے میں اس پر تھوکتا ہوں۔ یہ سیاسی سیکولرزم کیا ہے سنو آپ۔ مدھیہ پردیش میں ایک ہمارے جین طبقے کے، جین برادری کے ایک ضعیف آدمی کو ایک بی جے پی کے کارپوریٹر کے ہسبینڈ نے، شوہر نے خوب پیٹا، تھپڑ مارا، ویڈیو نکالا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ بول کیا تو مسلمان ہے؟ 4 تھپڑ مارتا، بول کیا تو مسلمان ہے؟ وہ بیچارہ ضعیف بوڑھا بول رہے نہیں تو مسلمان ہے، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ اب آپ بولو سیکولرزم ہے یہ سیکولرزم ہے؟ مدھیہ پردیش میں وسیم شیخ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بی جے پی کی سرکار نے کہا کہ پتھر پھینکتا ہے، دکان کو توڑ دیے، یہ سیکولرزم ہے؟ آپ بتائیے کون سا سیکولرزم ہے یہ؟ میرے دلیلوں کا جواب دو۔
جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو مسلمانوں کی سیاسی قوت بننے کی راہوں پر کانٹے ڈالتے ہیں، بتاؤ پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو فیصلہ لینا ہے. آپ ایک اچھا فیصلہ لے لیجئے، حالات تبدیل ہو جائیں گے. اور پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی امتیاز جلیل نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں سے نفرت اتنی بڑھ چکی ہے، اور 2014 سے بی جے پی نے، نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی نے بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک اعلان جنگ کر دیا اور نفرت پیدا کی ہے. کبھی اخلاق کو، کبھی پیلو کو، کبھی رگبر کو، کبھی حافظ جنید کو، کبھی گوشت کے نام پر، اب حجاب کے نام پر تکلیف دی جا رہی. ہماری بچی حجاب پہنتی، ان کے سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. حلال گوشت ہم اور سب لوگ کھاتے ہیں، کہتے حلال گوشت کیوں ہونا چاہیے؟ منڈیوں پر گوشت تل کر غریب زندگی گزارتا ہے، چاہے ہندو اور مسلمان ہو، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. اب حد یہ ہو گئی کہ ٹی وی پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن کرتے ہیں. جب انہوں نے اناب شناب بکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی، مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد میں کمپلین کی، مہاراشٹرا میں سید معین سے کہا کرو کمپلین ہوئی، ایف آئی آر ہوا، بھیونڈی میں جلسہ ہوا. میں نے اس کو اس بارے میں کہا، پریس کانفرنس میں میں نے کہا، میڈیا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا. کیا کانگریس نے کہا اس بارے میں؟ سوچو آپ. کیا راشٹروادی کانگریس نے کہا کچھ؟ نہیں کہا. اس لیے نہیں کہا کیونکہ ڈر ہے اگر مسلمانوں کے بارے میں بولیں گے تو ان کو ہندو بھائی اور بہنوں کا ووٹ نہیں ملے گا. یہ ایک سیکولرزم ہے. اور ہر مسلمان سے پوچھو جا کر آپ کہ دین اسلام میں سب سے محبوب ترین چیز کون سی ہے تمہارے لیے؟ مسلمان سے پوچھو، چاہے بوڑھا ہو، ضعیف ہو، بچہ ہو، اس کو پوچھیں گے بتاؤ دین اسلام میں تمہارے لیے سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. وہ کہے گا کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے. جب اللہ حساب کتاب کرے گا، ہم پیاسے ہوں گے تو آقا ہم کو آب کوثر سے جام پلائیں گے. جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، گرمی ہوگی، سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور سب لوگوں کے نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی. اس وقت اگر کوئی کہے گا امتی امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج اس آقا کی شان میں نناب شناب بکا گیا، کوئی کچھ نہیں بولے گا. ارے بول دیتے کچھ تو بول دیتے مگر نہیں بولے. اور یہ جو مسلمان جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں وہ بولیں گے نہیں ماحول گرم ہے اور گرم ہو جائے گا. میرے بھائی، سوال گرم نرم ٹھنڈا کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب آقا کے اوپر بات آ جاتی ہے، جب رحمت اللہ عالمین کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکا جاتا ہے تو غیرت مسلمانی کہاں مر جائے گی؟ پھر غیرت اگر ہے تو پکارے گا. اگر کسی کے ماں کو گالی دے دے، بولے گا تو نے میری ماں کو کہا. اور جب وہ ماں کو جا کر کہے گا تو ماں کہے گی میں قربان، تو قربان، میرے ماں باپ قربان، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک میری عزت ہے تو ان کے نام سے ہے.
میں دنیا میں زندہ ہوں تو ان کے صدقے کی وجہ سے ہوں. اور آج یہ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناپ شناپ بکتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو میری اس بات کو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے. اللہ قرآن میں آیات کو نازل کیا کہ اپنی آوازوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو. جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو حضرت قیس ایک صحابی تھے جو آواز اونچی تھی، اونچا بولتے تھے، وہ 3 دن تک نظر نہیں آئے. اللہ کے رسول کملی والے نے پوچھا کہاں ہے قیس؟ تو کہا گیا رسول اللہ جب سے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونچی آواز سے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولوں گا تو میں جہنمی بن جاؤں گا، اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیس کے لیے نہیں ہے، میرے صحابی کے لیے انہیں بلاؤ ان کو اور ان کو خوشخبری دو، وہ جنت میں جائیں گے. آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ غلامی کا تقاضا ہے. امام مالک ہے، مدینہ کی مسجد نبوی ہے اور حدیث بیان کر رہے امام مالک، چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا رنگ بدل گیا. لوگوں نے، شاگردوں نے پوچھا امام پسینہ جا رہا ہے، رنگ بدل گیا، اٹھو کیا ہوا؟ امام مالک بعد میں بولتے ہیں کہ مجھے کسی بچھو نے ڈس رہا تھا. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا امام کیوں نہیں اٹھ گئے؟ بولے حدیث بیان کر رہا تھا، آقا کی حدیث بیان کر رہا تھا، ادب کا تقاضا تھا کہ حدیث بیان کروں، اٹھو نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو جائے. سیاسی تقریر تو اویسی بہت کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. ہماری امت کی ماں کے بارے میں اناپ شناپ بکا گیا. کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2000 حدیثوں کو روایت کیا، 2000. کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ کا نکاح آقا سے اللہ کے حکم پر ہوا؟ ارے دنیا والوں سنو، ہماری امت کی ماں کا پیغام اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائیل لے کر گئے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری امت کی ماں 2000 حدیث کی روایت کی. ہماری امت کی ماں میڈیسن جانتی تھی، دوائیں بنانا جانتی تھی، عالمہ تھی، قرآن کی تفسیر بیان کرتی تھی، مفسر تھی. آج ان کی شان میں اناپ شناپ بکا جاتا ہے، ان کی شان میں. تو نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اگر کوئی اپنی بیوی سے شادی کرا ہوا ہے یا شادی ہو چکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بی بی عائشہ سے کتنا محبت کرتے تھے. بی بی عائشہ پانی پی رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے کو لے کر پوچھتے ہیں کہ عائشہ تم نے کس جگہ سے پانی کا پیالہ پیا؟ پھر رسول اللہ اس جگہ سے پانی پیتے تھے. پھر اپنی امت کی ماں سے، ہماری امت کی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں پر انگلیوں کے نشان چھوڑے، میں وہاں سے کھانا کھاؤں گا. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو رکھ کر کھانا کھاتے. ہمارے امت کی ماں کے بارے میں اناپ شناپ بکا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنا سر مبارک ہماری امت کی ماں کے سینے مبارک پر رکھے ہوئے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں عائشہ کہ تم جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کیسے جانتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قسم کھاتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ خوش ہیں، جب تم رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم تھوڑا ناراض۔ نوجوانوں، یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ لوگ آج کے زمانے میں بولتے ارے زیادہ غلامی کر رہا رہے تو جورو کی۔ یاد رکھو، بیوی سے محبت کرنا، بیوی کا خیال رکھنا، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں نا، حدیث میں آ رہا ہے۔ کیا تم جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بی بی عائشہ کی ریس ہوئی؟ ریس ہو رہی ہے، اور یہ پاگل اناپ شناپ بکتے ہیں۔ اور اگر تم بی بی عائشہ کی زندگی کو پڑھ لو گے تو تم کلمہ پڑھ لو گے اور بولو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر نہیں، تم صرف اناپ شناپ بکو گے، تم صرف اناپ شناپ بکو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ سے گفتگو کر رہے ہیں، بی بی عائشہ کچھ فرما دیتی ہیں آقا کو، پیچھے صدیق اکبر کھڑے رہتے اور بولتے ہیں کیسا تم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو ہماری امت کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر چھپ کے ٹھہر جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ رک جاؤ۔ جب وہ چلے جاتے تو آقا فرماتے ہیں دیکھے میں نے تم کو کیسے بچایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتیں مگر یہ ظالم لوگ بی بی عائشہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، خالی ایک چیز رٹے ہوئے ہیں۔ ارے بخاری کی حدیث کا حوالہ دینے والوں، بی بی عائشہ کی زندگی کو پڑھو۔ بی بی عائشہ سب سے ذہین تھی، سب سے ذہین۔ صحابہ آ کر دین کے مسئلے پوچھتے تھے بی بی عائشہ کے پاس۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی بیویوں سے محبت کرو، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر محبت کرو، انسانیت کے دائرے میں رہ کر محبت کرو، ادب اور اخلاق کو ملوث رکھو۔ پڑھو، دین پڑھو، مسلمانوں دین پڑھو۔ کوئی اگر بولے گا رے بولا ایسا اس نے، تو آپ جب دین پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو بی جے پی کے لیڈر نے بکواس بکی ٹی وی چینل ٹائمز ناؤ پر، ہم نے آواز اٹھائی، مگر 10 دن کے بعد 56 انچ کا سینہ رکھنے والے دیش کے پردھان منتری 10 دن کے بعد بولے اس کو ہٹا دو، اس کو سسپینڈ کرو۔ اگر آج میں نریندر مودی کے بارے میں ان پارلیمنٹری لینگویج کو استعمال کروں تو کل صبح سے بی جے پی والے ویسی کو پکڑو، ویسی کو پکڑو، ویسی کو پکڑو۔ آپ بتائیے 10 دن کے بعد مودی کو خیال آیا، ہم پکار رہے ہیں، بول رہے ہیں، مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے متروں۔ اور کب حرکت میں آتے ہیں؟ حرکت میں کب آتے ہیں؟ جب قطر میں کچھ ہوتا ہے، سعودی عرب میں کچھ ہوتا ہے، عرب امارات میں کچھ ہوتا ہے، بحرین میں کچھ ہوتا ہے۔ جب پردھان منتری بولتے ہیں اور گڑبڑ ہو گئی رے باپ، اب تو میں چائے بھی نہیں پلا سکتا ان کو، تب پردھان منتری کو خیال آتا ہے مودی کو، ہو بہت بری طرح۔ آپ کو معلوم کہ 60-50% آئل وہاں سے آتا،
40% गैस कतर से आती, मतलब कौन लो बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं पसंद आती। इनको भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं दिखाई देती। इनको पीर और अखलाक की मौत नजर नहीं आती। वसीम शेख की दुकान की बर्बादी नजर नहीं आती मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में गरीबों की दुकानों को तोड़ना नजर नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाम शनाब बकती हैं, वो मोदी के कानों को सुनाई नहीं देता। 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ को अगर मोदी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे? तो नरेंद्र मोदी को समझ में आया सऊदी अरब में क्या होगा, यूएई में क्या होगा, टर्की में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, ओमान में क्या होगा। यहां की इनको तकलीफ नजर आई। अफसोस भारत के वजीर आजम, आप तो बार बार भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई। मेरी पीड़ा आपको नजर नहीं आई। मैं पुकार कर कह रहा था भारत के वजीर आजम हैं आप सबके वजीर आजम हैं, मेरे भी हैं और सबके हैं, मगर आपने हरकत आई तो उन ममालिक को देखकर आई कितनी पूरी दुनिया में भारत की बदनामगी हो रही है और कोई सेकुलर पार्टी कुछ नहीं बोलती है, सबके मुंह बंद। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप एक सियासी ताकत बनिए। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम मुकाबला करेंगे शिवसेना से, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से। हम अपना हक, सियासी हक हासिल करेंगे। आज मीडिया ने पूछा राज्यसभा के इलेक्शन में क्या होगा। आपके 2 एमएलए हैं, मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह। तो मैंने कहा जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। मगर ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं, तुम आना हमारे पास 2 रास्ते, तुम बात करो, बात करेंगे, नहीं करते घर में बैठेंगे हम आराम से। ये जमाना चले गया, हमारे का नहीं आना, कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास। ये डराओ मत हमको। तुम बीजेपी से हम ही तो मुकाबला कर रहे, तुम क्या मुकाबला कर रहे बीजेपी से? हमारा घर बर्बाद हो गया बीजेपी से मुकाबला करते करते। हमारे बच्चे जेलों में चले गए बीजेपी से मुकाबला करते हुए। हमारे घरों को, दुकानों को तोड़ दिया गया क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमको गाली दी गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमारे बाप को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई क्योंकि उसका मजहब इस्लाम था। आपको क्या हुआ? आप तो दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आप तो मेरी खबर पर मरने के बाद आकर 2 फूल चढ़ाकर बोलेंगे मरने वाला अच्छा आदमी था। मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनको फैसला करना है। अब वो गया जमाना कि ये लोग क्या समझते। एक कहावत है दखन में कि गरीब की जोरू सबकी भाभी कहते हैं। वो गया जमाना। अब बातचीत बराबरी की होगी। यकीनन हम भी चाहते हैं कि मालेगांव विधानसभा में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए जाएं। ये मालेगांव की आवाम का हक बनता है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना है।
جب مراٹھوں کی بات ہوگی تو مسلمانوں کی بات ہونی چاہیے. میں مراٹھوں سے کم نہیں, میں برابر ہوں مراٹھوں کے, یاد رکھو. اگر ان کو ملے گا تو مجھے ہی ملنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم گلاب جامن کھاؤ اور میں حسرت بری نگاہوں سے دیکھوں کہ کب آئے گا کب آئے گا. یاد رکھو, اور گلاب جامن اس کو ملے گا اور مجھے نہیں ملے گا تو پوری مٹھائی کی دکان اٹھا کر لے کر چلا جاؤں گا میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور دوسری بات, ہم آر ایس ایس کے موہن بھگوت, شری موہن بھگوت سے کہنا چاہ رہے ہیں, یہ بار بار آپ مت بولو اپنے بھاشن میں بھارت کا مسلمانوں کے پوروج ہندو تھے. آپ کو کیسے معلوم؟ آپ ڈی این اے کرائے تھے کیا؟ بھارت کیسے بنا معلوم آپ کو؟ انڈو پاک بر صغیر کتنا ٹائم ہے؟ 3 منٹ. ہے. تو بھارت کیسے بنا؟ بھارت انڈیا جو موجودہ بر صغیر جس کو کہتے ہیں, 65,000 سال پہلے افریقہ سے لوگ آئے تھے. اب پوچھو آر ایس ایس والوں سے, ہاں افریقہ سے ہے. پھر اس کے بعد 45,000 سال پہلے ایران سے کسان آئے تھے. ہاں ایران سے آتے یہاں پہ. پھر اس کے بعد ایسٹ ایشیا سے آئے, سینٹرل ایشیا سے آئے, تب جا کے یہ بھارت بنا. مگر انہوں کیا بولے؟ مغل 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 مغل, اورنگزیب, شاہجہاں, اکبر. ارے اس سے اوپر بھی تو جاؤ. پشیامترا سنگا کون تھا؟ کیا اس نے 50-60 ہزار بودھ مذہب کے عبادت گاہوں کو نیست و نابود نہیں کیا تھا؟ اگر میں مغلوں کا جانشین تو کیا آپ ان کے جانشین ہیں؟ بتاؤ آپ. اور پھر آپ بولتے کہ نہیں وہ فلاں ایسا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے اپیل ہے, آپ تمام سے اپیل ہے کہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں آپ متحدہ طور پر مجلس کا ساتھ دیں گے نا؟ انشاءاللہ مجلس کا ساتھ دیں گے نا؟ ووٹ دیں گے پتنگ کے نشان پر. تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.